حضرت امام حسین کے پاس اتنی بڑی نسبت تھی کہ وہ نواسہ رسول ہیں، لیکن اس کے باوجود سر سجدے میں کٹایا انہوں نے۔ ذرا غور فرمائیے کہ ہم اس وقت کہاں کھڑے ہیں اور حضرت امام علی مقام کی سیرت کیا ہے۔ حضرت امام علی مقام کا پہلا جو وصف ہے، آپ کو اللہ نے علم بڑا دیا تھا۔ یہ یاد رکھیے گا کہ وہ فیض جو نبی سے چلا، حضرت مولا علی شیر خدا کے سینے میں آیا، وہی فیض پھر اپنے بچوں میں دیا ہے۔ حضرت امام علی مقام کا جو علم و فراست تھی، ایک مسئلہ ہو گیا، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مسئلہ لے کر آئے، صحابہ بھی ساتھ تھے، پوچھنے لگے امام علی مقام ایک سوال پوچھنا ہے۔ حضرت امام حسین پوچھنے لگے کہ سوال بولیے کیا ہوا؟ یہ جوانی کے واقعات بتا رہا ہوں، بچپن کا نہیں، جوانی کا۔ سوال یہ تھا کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا وظیفہ کب لگائے گورنمنٹ؟ یہ حضرت عمر کے دور میں جب وظائف جاری ہوئے تو وہیں سے پھر یہ جو کلچر تھا، یہ سنت تھی، وہیں سے رائج تھی، جو بچہ اس دنیا میں آتا تھا تو اس کا وظیفہ لگ جاتا تھا۔ تو سوال یہ تھا کہ وظیفہ کب لگایا جائے؟ 2 سال بعد جب ماں کا دودھ چھوڑ دے، یا دودھ پیتے تک لگائے، کب لگایا جائے؟ تو حضرت عبداللہ بن زبیر بھی سامنے تھے، یار تھے نا حضرت امام حسین کے، پکے یار تھے، بچپن اکٹھا گزرا تھا۔ تو کہنے لگے یار عبداللہ، تجھے اس سوال کا مطلب نہیں پتا؟ یار تو نبی پاک کی مجلس میں بیٹھا کرتا تھا۔ حضرت امام علی مقام سے سوال کیا کہ حضرت امام علی مقام فرمانے لگے یہ بھی کوئی مشکل بات ہے، یہ بھی کوئی مشکل بات ہے۔ جب بچہ آ جائے، پہلے کلکاری وہ منہ سے نکال دے، اپنے اس دنیا میں آنے کا اعلان کر دے تو لگا دو وظیفہ، کہ اب اس نے اعلان کر دیا جی اب میں آ گیا ہوں دنیا، تو لگا دو وظیفہ۔ یہ ان کا علم تھی، فراست تھی، جہاں بڑے بڑے سوال حل نہیں ہوتے تھے تو اسی چوکھٹ سے فیض لیا جاتا تھا۔ اسی چوکھٹ کا یہ فیض تھا کہ آج بھی سعودی عرب میں یہ روایت ہے کہ جو بچے شیر خواری میں ہوتے ہیں ان کو جب تک وہ دودھ پیتے ہیں ماں کا 2 سال تک یا 2.5 سال تک ان کا وظیفہ جاری ہوتا ہے۔ اس کے بعد یہ تھا کہ حضرت امام حسین کو ذوق عبادت بہت تھا، عبادت بہت زیادہ کرتے تھے۔ امام علامہ ابن جوزی فرماتے ہیں، آپ ایک روایت لے کر آئے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ ایک صحابی یہ کہتے ہوئے میں نے سنا کہ وہ فرما رہے تھے کہ حضرت امام حسین سب سے زیادہ سجدے کرنے والے تھے۔ وہ سجدوں کا ذوق تھا تو سر سجدے میں کٹوایا نا۔ اس بات پہ ذرا غور فرمائیں، سب سے زیادہ سجدے کرنے والے تھے، سب سے زیادہ لمبے لمبے قیام کرنے والے تھے۔ میں ان سے جب بھی ملتا تھا آپ روزے سے ہوتے تھے۔ اور حضرت امام علی مقام اپنے بڑے بھائی حضرت امام حسن کے ساتھ 25 حج پیدل فرمائے ہیں آپ نے۔ کتنے حج؟ 25 حج آپ نے پیدل فرمائے ہیں۔ سخاوت کی بات کریں تو پھر کیا ہی بات ہے، سخاوت کریں تو پھر کیا ہی بات ہے۔ حضور داتا صاحب اپنی کتاب کشف المحجوب میں لکھتے ہیں، حضرت امام علی مقام کا انہوں نے یہ واقعہ لکھا ہے کہ حضرت امام علی مقام کو نا گورنمنٹ سے ایک فقیر آیا، آگے کہنے لگا حضور کچھ عطا کیجئے۔ یہ سخیوں کی بات کرنے لگا ہوں میں، آواز نہیں آ رہی، سخیوں کی بات کرنے لگا ہوں۔ امام علی مقام سے کہنے لگا حضور کچھ عطا کیجئے۔ حضرت امام حسین فرمانے لگے تھوڑا سا انتظار کر، کہیں سے رزق آنے والا ہے تو تجھے کچھ دیتے ہیں۔ تو گورنمنٹ کی طرف سے، حکومت کی طرف سے آپ کو 5 تھیلیاں اشرفیوں کی آئی، 5 تھیلیاں۔ اس بندے نے کچھ 4-5 اشرفیاں مانگی ہوں گی، 4-5 دینار مانگے ہوں گے۔ 5 اشرفیوں کے تھیلیاں آئیں اور فی تھیلی میں 500 اشرفیاں تھیں۔ ضرب کریں تو 2500 اشرفیاں بنتی ہیں۔ وہ 2500 کی 2500 اشرفیاں جب آئیں حضرت امام حسین کے سامنے رکھی گئیں، آپ نے ساری کی ساری وہ فقیر کو دے دیں، اور دینے کے بعد ذرا جملے سنیے گا، کہنے لگے او فقیر او مانگنے والے، اگر دیر ہوگی ہو تو ذرا معذرت چاہتے ہیں، اگر دیر ہو گئی ہو تو معذرت چاہتے ہیں۔ تو وہ جب فقیر نے تھیلی کھولی تو فی تھیلی میں 500 اشرفیاں، جب وہ دیکھیں تو 5 تھیلیاں میرے سامنے، تو دیکھ کے وہ اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی، حضرت امام حسین کا نورانی چہرہ تک کے کہنے لگا اگر نواسے کا یہ حال ہے تو ان کے نانا کی سخاوت کا کیا عالم ہوگا، ان کے نانا کی سخاوت کا کیا عالم ہوگا اگر یہ ان کا مقام ہے۔ حضرت زین العابدین آپ کے بڑے صاحبزادے ہیں، آپ فرمانے لگے ایک دن حضرت میرے ابا جی کو، حضرت امام حسین کو
5,000 اشرفیاں آئیں، مسجد نبوی شریف سے لے کر گھر جاتے جاتے ساری اللہ کے راہ میں خیرات کر دیں۔ یہ مقام ہے ان کا، یہ مقام ہے۔ حضور کے ایک بڑے پیارے غلام ہیں، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت زید بن حارثہ کے بیٹے ہیں حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ۔ آپ اتنے خوبصورت صحابی ہیں، حسن و جمال اللہ نے اتنا دیا تھا، حضور فرمانے لگے اسامہ مینوں سونا ہی بڑا لگتا ہے، اور اگر اسامہ لڑکی ہوتے نا، اگر لڑکی ہوتا تو میں اس کو زیور پہناتا، جس طرح ہم اپنی چھوٹی بچی کو نہیں وہ چوڑیاں لے کے دیتے ہیں، کانٹے لے کے دیتے ہیں، اگر اسامہ لڑکی ہوتا، ابھی بچے ہیں نا خوبصورت بڑے تھے، حضور فرمانے لگے اگر اسامہ لڑکی ہوتا تو میں اس کو زیور پہنا، مینوں سونا ہی بڑا لگتا ہے۔ حضرت اسامہ بن زید فرماتے کہ میرا مرگ وصال تھا، قریب وقت تھا، تو میرے پہ نا 60,000 دینار کا قرضہ تھا۔ کتنا جی؟ 60,000 دینار کا قرضہ تھا۔ میں نے بڑے یاروں سے پوچھا، بڑے دوستوں کی منت کی کہ یار میرے ولوں لا دیو۔ کسی نے، سب نے یہی کہا کہ غریب ہے، تو آپ کے منہ سے بے ساختہ نے، او میرے کوئی حسین کو خبر کرو، او میرے کوئی حسین کو بتاؤ کہ میں ان کے نانا جان کا غلام تھا، ساری زندگی ان کی غلامی کی ہے، تو آج مجھ پر یہ وقت آیا تو کچھ مہربانی فرمائیں۔ حضرت امام حسین مسلح پر تھے، فٹافٹ اٹھے، کمرے میں گئے، 60,000 دینار اپنی بکل میں چھپایا، حضرت اسامہ بن زید کے گھر آئے، آ کے پتہ کہ کہنے لگے اسامہ اگر دیر ہوگی ہو تو معذرت چاہتا ہوں۔ آپ کسی اپنے غلام کو بھی تو کہہ ہی سکتے تھے نا، آپ اپنے غلام کو بھی تو کہہ ہی سکتے تھے نا، جاؤ یہ 60,000 دینار دے آؤ۔ تو حضور کے وہ غلام کی جو انہوں نے مزاج پرسی کی، ان کا حال پوچھا، یار کوئی کرتا ہے اتنا؟ لاجپال پیر وہ نہیں ہوتا کہ جو تگڑا نذرانہ لے کے اور پراڈو میں بیٹھ کے اس بندے کا ماتھا چومے جس نے تگڑا نذرانہ دیا ہو۔ یہ لاجپال پیر بھی یہی ہیں، لاجپال سخی بھی یہی ہیں۔ لاجپال وہ خود 60,000 لے کے آئے اور کہنے لگے کہ اگر میں لیٹ ہو گیا، اگر مجھے آنے میں دیر ہوگی تو میں معذرت چاہتا ہوں۔